سوچ آپ کی زندگی کو خاموشی سے بدل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ مجھے نہیں بلکہ اپنے دل کو دیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے صرف ایک منفی بات سوچی اور پھر وہی بات پورا دن آپ کے ذہن پر چھائی رہی، اور پھر دوسرا دن آیا اور وہی خیال دوبارہ آ گیا، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، اور آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگا شاید یہی حقیقت ہے، شاید میں واقعی کمزور ہوں، شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، شاید میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہر روز اپنے حالات سے پہلے اپنی سوچ سے ہار جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی اصل جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ غربت سے پہلے شروع ہوتی ہے، ناکامی سے پہلے شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یہی جنگ بیماری سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بڑی شکست پہلے انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب ایک انسان روز اپنے آپ سے کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ نئے مواقع سے خود ہی پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، تو وہ لوگوں سے ملنا بھی ترک کر دیتا ہے۔ جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ میری دعائیں شاید قبول نہیں ہوتی، تو اس کی دعا میں بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خیال ایک عادت بن جاتا ہے، اور وہی عادت انسان کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ لیکن اب ذرا اس کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ اگر یہی انسان ہر مشکل کے باوجود اپنے رب سے اچھی امید رکھے، ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ میرے لیے ضرور کوئی راستہ پیدا کرے گا، تو کیا اس کے حالات اسی لمحے بدل جائیں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن ایک چیز ضرور بدل جائے گی، اس کے فیصلے بدل جائیں گے، اس کی ہمت بدل جائے گی، اس کے چلنے کا انداز بدل جائے گا، اور اکثر انسان کی زندگی اسی مقام سے بدلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف مثبت سوچ لینا ہی کافی ہے؟ کیا صرف اچھے جملے دہرانے سے زندگی بدل جاتی ہے؟ آج دنیا میں بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن کیا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، یا اسلام اس سے کہیں زیادہ گہری اور کہیں زیادہ متوازن رہنمائی دیتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے قرآن ہمیں ایک ایسا اصول سکھاتا ہے جو صرف سوچ نہیں بدلتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے، اگر اس کو ہم سیکھ جائیں تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں ایک تصور کیجئے۔ فرض کریں ایک کھیت ہے، اگر اس کھیت میں ہر روز ایک ہی راستے پر چلا جائے تو چند دن بعد یقیناً وہ راستہ خود بخود نمایاں ہونے لگتا ہے، اور اگر کسی دوسرے راستے پر کوئی بھی نہ چلے تو وہاں پر یقیناً گھاس اگاتی ہے۔ انسان کا ذہن بھی کچھ اسی طرح کام کرتا ہے۔ جس خیال کو آپ بار بار اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مزید مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان ہر روز اپنے آپ سے کہے میں ناکام ہوں، تو چند دن بعد وہ صرف یہ جملہ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ وہ اسی یقین کے مطابق فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نئے مواقع سے ڈرنے لگتا ہے، وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی ناکامی کو اپنے پرانے خیال کا ثبوت سمجھ لیتا ہے، اور یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے جس سے نکلنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بار بار منفی سوچ انسان کو کمزور کر سکتی ہے تو کیا بار بار اچھی سوچ ہر مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ یہیں دنیا کی بہت سی کتابوں اور اسلام کے درمیان فرق شروع ہو جاتا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اچھا سوچتے رہو، کائنات تمہیں سب کچھ دے دے گی، لیکن اسلام ایسی بات ہرگز نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے اپنے رب سے اچھی امید رکھو، مگر اس امید کے ساتھ دعا بھی کرو، اور دعا کے ساتھ عمل بھی کرو، اور عمل کے ساتھ صبر بھی کرو، اور اللہ پر توکل بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ دونوں میں خیر ہے، اور جس چیز میں تمہارا فائدہ ہو اس کی حرص رکھو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ ذرا غور کیجئے کتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ صرف امید نہیں، صرف عمل بھی نہیں، بلکہ فائدہ مند کام کی کوشش، اللہ سے امید اور پھر ثابت قدمی، یہی اسلام کا راستہ ہے۔ اب ایک اور حقیقت سنیے، شیطان انسان کو ہمیشہ بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا، وہ پہلے اس کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، تم سے نہیں ہوگا، تم بہت گناہگار ہو، اب تمہارے لیے واپسی ممکن نہیں۔ اگر انسان ان خیالات کو سچ مان لے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ ہار مان لیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، اٹھیں اور دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ اپنے ڈر کی بات یا اپنے رب کے وعدے کی؟ یہی فیصلہ انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے۔ لیکن اب ایک سوال باقی ہے، اگر میں آج سے اپنی سوچ بدلنا چاہوں تو کہاں سے شروع کروں؟ سوچ بدلنے سے یا اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ عملی تبدیلیاں بھی لانا ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قرآن و سنت اور انسانی نفسیات کی روشنی میں 3 ایسے عملی قدم سیکھیں گے جو انسان کی سوچ، عادت اور زندگی کو بدلنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بدلنے کے 3 اصول جو قرآن بھی سکھاتا ہے اور تجربہ بھی۔ اب سوال یہ ہے، اگر میں آج سے اپنی زندگی بدلنا چاہوں تو میرا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا صرف مثبت جملے دہرانا کافی ہے، یا ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کامیاب کہنا؟ یہی تبدیلی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقی تبدیلی صرف زبان سے نہیں آتی، حقیقی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے اور پھر عمل میں نظر آتی ہے۔ آئیے آج 3 ایسے اصول سمجھتے ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ آپ اپنی سوچ میں بھی تبدیلی محسوس کریں گے اور اپنے فیصلوں میں بھی۔ پہلا اصول، اپنے دل اور زبان کی حفاظت کیجیے۔ ذرا غور کیجیے، آپ پورے دن میں اپنے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں۔ میں بہت کمزور ہوں، میرے بس کی بات نہیں، میری قسمت خراب ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ آپ کے رویے پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے آپ سے سچ بولیے، یوں کہیے، راستہ مشکل ضرور ہے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، میں کوشش کروں گا اور جو میرے اختیار میں ہے وہ ضرور کروں گا۔ یہ امید تکبر نہیں ہے، یہ اللہ پر حسن ظن ہے۔ دوسرا اصول، اپنی صحبت بدل دیجیے۔ انسان اکیلا نہیں بدلتا، وہ اپنے ماحول سے بھی بنتا ہے۔ اگر ہر روز آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، ہر وقت شکوہ کرتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں اور ہر اچھی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یقین مانیں چاہے آپ نہ چاہیں ان کا اثر آپ کے دل پر بھی پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، غلطی پر محبت سے سمجھاتے ہیں اور اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی بدلنے لگے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے اور بٹی دوکھنے والے سے دی ہے، کیونکہ صحبت خاموشی سے انسان کی شخصیت بناتی ہے۔
تیسرا اصول، ہر روز ایک چھوٹا سا اچھا عمل ضرور کیجیے۔ شیطان ہمیں ہمیشہ بڑے بڑے منصوبے دکھاتا ہے اور پھر ہم کچھ بھی شروع نہیں کر پاتے، لیکن اسلام چھوٹے مگر مسلسل عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے، اگر آپ روز صرف 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روز 2 رکعت نفل پڑھیں، روز ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں اور روز ایک اچھا کام کریں، تو 1 مہینے بعد آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو آج ہیں۔ یہی حقیقی تبدیلی ہے، نہ شور نہ دکھاوا، بس ہر دن اپنے رب کی طرف ایک قدم۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی ہے، اگر انسان بار بار کوشش کرے، پھر بھی گر جائے، پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر بھی کمزور پڑ جائے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ خود کو ناکام سمجھ لے یا پھر ہر بار دوبارہ اٹھ کھڑا ہو؟ یہی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس آخری حصے میں ہم جانیں گے کہ ایک مومن ناکامی کے بعد بھی مایوس کیوں نہیں ہوتا، اور یہی راز اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہاں تک میری بات سن چکے ہیں تو شاید آپ ایک بات سمجھ گئے ہوں گے، انسان کی سب سے بڑی جنگ دنیا کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ اپنے ہی دل کے اندر لڑی جاتی ہے۔ ہر صبح 2 آوازیں انسان کو بلاتی ہیں، ایک آواز کہتی ہے تم نہیں کر سکتے، تم بہت گناہگار ہو، تمہارے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور دوسری آواز خاموشی سے دل میں امید جگاتی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس آواز کو سنیں گے؟ یاد رکھیے، شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد انسان کو مایوس کر دینا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سوچیں اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اب میں پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ شیطان کی آواز ہے، آپ کے رب کی آواز نہیں۔ آپ کا رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ آپ کو مایوس نہیں کر رہا تو آپ اپنے آپ کو کیوں مایوس کر رہے ہیں؟ اگر اللہ ہر بار توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے تو آپ واپس آنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ قرض میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی گناہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن آج ایک فیصلہ کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے، میں اپنے بارے میں وہ بات ہرگز نہیں مانوں گا جو شیطان مجھے بتاتا ہے، میں وہ بات مانوں گا جو میرا رب مجھے بتاتا ہے، میں مایوس ہرگز نہیں ہوں گا، میں کوشش کرتا رہوں گا، اور میں ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا۔ اس لیے کہ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں کرتا، بلکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی کرتا ہے وہ ہر بار اپنے رب کا ہاتھ تھام کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کی زندگی آج نہ بدلے اور شاید کل بھی نہ بدلے، لیکن آج سے آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کا تعلق
اللہ سے مضبوط ہو گیا اور آپ نے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ، اللہ نے واقعی مجھے وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنا مجھے ناممکن لگتا تھا۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا ایک موقع دے تو کیا آپ پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے انشاءاللہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت اور حقیقی زندگی کی ایسی مزید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو زاد آخرت کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ، صحیح عمل، حسن ظن، اخلاص اور رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔